اچھا، آج ہم ایک بہت ہی کہہ لیں منفرد تحریر پر بات کر رہے ہیں، میری وفات کا کالم۔ جی، یہ ایک خیالی سفر ہے اپنی موت کے بعد دنیا کو دیکھنے کا۔ بالکل۔ کیا ہوتا ہے جب کوئی چلا جاتا ہے؟ پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ زندگی کیسے چلتی ہے؟ یہ تحریر ان سوالات کو چھیڑتی ہے۔ اور اصل میں یہ موت سے زیادہ زندگی، وراثت، یادداشت اور وقت کے نہ رکنے والے بہاؤ پر ایک گہری نظر ہے۔ یہ ہمیں اپنی اہمیت کے تصور پر بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ جی بالکل، انسانی تعلقات کی حقیقت کیا ہے، یہ سب سوالات اٹھتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک سرد بارش والی شام سے۔ جی، راوی کی موت ہوتی ہے۔ اور بڑے غیر ڈرامائی انداز میں، کوئی خاص واقعہ نہیں ہوتا۔ ہاں، بیوی ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے، بچے دوسرے شہروں میں ہیں یا باہر، جی، اور پھر وہ خود کو اپنے جسم سے باہر پاتا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، بیوی کا رونا، لوگوں کا آنا جانا۔ مگر بول نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا۔ یہیں پہلا وہ تضاد سامنے آتا ہے۔ ایک شخص جو شاید خود کو اہم سمجھتا ہو، اس کی موت کتنی خاموش، کتنی عام سی ہے۔ تدفین ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں، اور پھر زندگی آگے بڑھ جاتی ہے۔ پھر جو اسے لگتا ہے کہ چند لمحے گزرے ہیں، وہ دراصل 5 سال ہوتے ہیں۔ فرشتوں سے بات چیت کے بعد اسے موقع ملتا ہے دنیا دیکھنے کا۔ غیر مری طور پر ہاں، وہ واپس آتا ہے اپنی گلی، اپنے گھر۔ اور یہ واپسی اصل میں حقیقت کا آئینہ ہے۔ یہاں اس کے وہم ٹوٹتے ہیں۔ پہلا جھٹکا تو گیٹ پر ہی لگتا ہے، نام کی تختی غائب۔ ہیں؟ اچھا، جی، اور وہ نئی گاڑی جو اس نے لی تھی، وہ بھی نہیں؟ وہ بھی نہیں، بیوی نے بیچ کر چھوٹی گاڑی لے لی ہے۔ اوہ، پھر وہ اوپر جاتا ہے اپنی لائبریری میں، تو کمرہ تقریباً خالی ہے۔ خالی مطلب کتابیں وغیرہ؟ نہ کتابیں، نہ وہ قیمتی قلم، شیلڈز، البمز، کچھ بھی نہیں۔ کمرہ جیسے گودام بن گیا ہو۔ یہ تو بڑا سخت مشاہدہ ہے۔ یعنی ہماری چیزوں کی قیمت بس ہماری زندگی تک۔ لگتا تو یہی ہے۔ موت کے بعد قیمتی کتابیں ہوں یا یادگاریں، ان کی جگہ، ان کی اہمیت، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ گویا ان کی قدر صرف مالک سے ہی جڑی تھی۔ اور یہ احساس صرف لائبریری تک نہیں تھا۔ نیچے لانچ میں وہ خاص چکوالی پلنگ تھے، وہ بھی غائب۔ اچھا، یہاں تک کہ اس کے اپنے پہنے ہوئے قیمتی کپڑے وہ ملازموں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ وہ اپنے ملازم کو اپنی ہی قمیض پہنے دیکھتا ہے۔ ارے تو مطلب انسان کے جانے کے بعد اس سے جڑی ہر چیز یا تو بے معنی ہو جاتی ہے یا نئی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ بالکل۔ وراثت کا جو مادی پہلو ہے وہ کتنا ناپائیدار ہے۔ صحیح۔ پھر وہ اپنے گھر والوں کو دیکھتا ہے۔ بیوی وہ بوڑھی لگ رہی ہے۔ ظاہر ہے 5 سال گزر گئے ہیں۔ بچے چاہتے ہیں کہ مکان بیچ کر ماں ان کے پاس آ جائے۔ وہ اپنا گھر چھوڑنا نہیں چاہتی۔ اور گفتگو میں راوی کا ذکر؟ بس سرسریزہ، جیسے کوئی پرانی بات ہو۔ صرف نواسی زینب ہے جسے نانا ابو کی میز کرسی یاد ہے۔ صرف نواسی کو؟ تو یہ فراموشی ہے۔ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں نا۔ فوری غم اور لمبے عرصے کی یادداشت میں واقعی بہت فرق ہے۔ جی شاید یہ ناگزیر ہی ہے۔ اور یہی نہیں، ادبی دنیا جہاں اسے لگتا تھا وہ جدید غزل کا ٹرینڈ سیٹر ہے، وہاں کیا حال تھا؟ وہاں بھی لوگ بھول چکے ہیں۔ کتابیں دکانوں سے ہٹ چکی، دوستوں کی باتوں میں ذکر نہیں۔ یعنی ادبی حلقوں میں بھی فراموشی۔ ہاں، جن اداروں سے وابستہ تھا وہاں سے نام کے بورڈ تک ہٹ گئے۔ اوہ، حتیٰ کہ اس کی اپنی قبر، اس پر گھاس آ گئی ہے، پرندوں کی بھیڑ جمی ہے۔ یہ تو خود شناسی کا بڑا تلخ لمحہ ہے۔ اپنا تصور کہ میں کتنا اہم تھا اور حقیقت کہ دنیا میرے بغیر چل رہی ہے۔ ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دنیا واقعی کسی کے لیے نہیں رکتی۔ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ دنیا ٹیکنیکی طور پر کتنی بدل گئی ہے۔ تیز رفتار جہاز، موبائل فونز۔ اسے لگتا ہے کہ اب وہ اس دنیا میں فٹ نہیں ہو سکتا۔ جیسے نئے لباس میں پرانا پیوند۔ اور یہ صرف ٹیکنالوجی نہیں، یہ وقت کا چلتے رہنا ہے۔ زندگی ہمیشہ آگے بڑھتی ہے، نئی حقیقتیں بناتی ہے، اور ماضی پیچھے رہ جاتا ہے، چاہے کتنا ہی اہم کیوں نہ سمجھا جائے۔ بالکل۔ تو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس کی واپسی کی اب کوئی ضرورت نہیں۔ شاید واپسی سے مسائل ہی پیدا ہوں۔ ہاں، وہ خود کو غیر ضروری محسوس کرتا ہے، تو وہ فرشتے سے کہتا ہے کہ مجھے واپس میری قبر میں بھیج دو۔ اور یہیں وہ کہانی کا نچوڑ سامنے آتا ہے، فرشتے کے الفاظ میں۔ کیا کہتا ہے فرشتہ؟ فرشتہ کہتا ہے، ہر انسان یہی سمجھتا ہے کہ اس کے بعد جو خلا پیدا ہوگا کبھی بھرا نہیں جا سکے گا،
مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ خلا تو پیدا ہی نہیں ہوتا۔ خلا پیدا ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو بہت بہت گہری بات ہے اور کچھ حد تک پریشان کن بھی۔ جی، ناگزیر ہونے کا وہم اور حقیقت کہ زندگی چلتی رہتی ہے۔ تو اس سارے سفر کا، اس مشاہدے کا، اس فراموشی کے احساس کا حاصل کیا ہے؟ یہی کہ دنیا چلتی رہتی ہے۔ یہ زندگی ہماری اپنی اہمیت کے تصور اور ہمارے لگاؤ پر ایک سنجیدہ غور و فکر ہے۔ یقینا۔ یہ تحریر بعد از مرگ زندگی کے بارے میں کم اور اس بارے میں زیادہ ہے کہ زندگی کتنی بے رحمی سے یا شاید کہیں کتنی قدرتی طور پر جاری رہتی ہے۔ صحیح۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہماری جو اپنی سمجھی ہوئی اہمیت ہے وہ کتنی حقیقی ہے اور کتنا وہ وہم ہے جس کی شاید ہمیں ضرورت ہوتی ہے زندہ رہنے کے لیے۔ اور اگر ملکیت، حیثیت، یہاں تک کہ یادیں بھی وقت کے ساتھ مٹ جاتی ہیں تو پھر حقیقی وراثت کیا ہے؟ کیا چیز باقی رہتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو یہ گفتگو ہمارے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ بالکل، ایک سوال جس پر سوچنا چاہیے۔